أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، کتب علیکم، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، الصیام، روزے رکھنا، کما کتبہ، جیسا کہ فرض کیا گیا، علی الذین، ان لوگوں پہ، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم بچنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کے الفاظ اور مفردات، یا حرف ندا ہے، اس کا معنی ہے اے۔ الذین اسم موصول ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی، تو الذین وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوگا؟ آمنا۔ آمنا وہ ایک شخص ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے۔ کتبہ فعل ماضی ہے لیکن مجہول کے لیے، مجہول کے لیے مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا فاعل مذکور نہیں ہے۔ کتبہ فرض کیا گیا، یہ نہیں بتایا گیا کہ کس نے فرض کیا، تو ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ مجہول۔ تو فعل ماضی مجہول، کتبہ فرض کیا گیا، اور یہ واحد کے لیے ہے۔ علیکم تم پہ، علیکم اصل میں دو لفظ ہیں، علی اور کم۔ علی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر، کم تمہارے، تمہارے اوپر۔ الصیام روزے رکھنا، یہ مصدر ہے صام یصوم سے، روزے رکھنا، اور الصیام جو ہے کتبہ کے لیے کیا ہے؟ نائب فاعل۔ کما جیسا کہ، کاف یہ تشبیہ کا معنی ادا کر رہا ہے، جیسا کہ، کتبہ فرض کیا گیا، کیا فرض کیا گیا؟ وہ کیا؟ وہ روزہ رکھنا۔ کتبہ فرض کیا گیا، یہ بھی پہلے کی طرح فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے۔ علی الذین، ان لوگوں پہ، علی حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، ان لوگوں پہ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ قبل اور کم دو الگ الگ لفظ ہیں۔ قبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے۔ لعل تعلیل کے لیے ہے، علت بیان کرنے کے لیے ہے، تاکہ، کم تم،
تتقون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تتقی۔ تتقون تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بچ جاؤ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی جانب ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں روزے رکھا کرتے تھے۔ عاشوراء کا روزہ آپ مکہ میں رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ آپ مکہ میں رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے، 10 محرم کا روزہ رکھا بھی اور صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 محرم کا روزہ واجب ٹھہرا، فرض ٹھہرا۔ لیکن سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہو گئی۔ تو جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو عاشوراء کے روزوں کی فرضیت اٹھا لی گئی۔ اب عاشوراء کے روزے فرض نہیں ہیں، مستحب ہیں، افضل ہیں، سنت ہیں، بہتر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، مخاطب کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو، اور مخاطب کر کے ان سے کیا کہا ہے کہ تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ روزوں کی فرضیت کو ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یعنی کہ اگر تم واقعی مومن ہو، دعوی ایمان میں سچے ہو، تو جان لو کہ روزے رکھنے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو جو روزوں کی فرضیت کو نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اور اس سے روزوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلا کہ روزے اتنی عظیم عبادت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی فرضیت کا اعلان کرنے کے لیے پہلے یہ کہا کہ اے ایمان والو، یعنی کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو روزوں کی فرضیت کو مان لو۔ یہاں سے ایمان کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، روزوں کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض کر دیا گیا، جیسا کہ فرض کیا گیا ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے۔ یہ تشبیہ فرضیت کی فرضیت سے ہے، یعنی کہ تم پہ روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کی روزوں سے تشبیہ نہیں ہے، روزوں کی فرضیت کی روزوں کی فرضیت سے تشبیہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تم دیکھتے ہو۔ تو یہاں چاند کی اللہ رب العزت کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے، یہاں دیکھنے کے ساتھ تشبیہ ہے کہ جیسے چاند دیکھتے ہوئے تمہیں مشکل پیش نہیں آتی، کسی رش کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ہر آدمی بڑی آسانی سے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی روزے قیامت تم اللہ تعالیٰ کو بڑی آسانی سے دیکھ سکو گے، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی رش کے، بغیر کسی پریشانی کے۔ تو یہاں پہ روزوں کی تشبیہ روزوں سے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے روزوں میں اور پہلی اقوام کے روزوں میں کئی طرح سے فرق ہوگا، لیکن تشبیہ کس چیز کی ہے؟ فرضیت کی فرضیت سے۔ تو اے ایمان والو، تم پہ روزے رکھنا فرض قرار دے دیا گیا ہے جیسا کہ فرض قرار دیا گیا تھا ان لوگوں پہ جو تم سے پہلے تھے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ روزے رکھنا اگرچہ ایک مشکل عبادت ہے، لیکن یہ صرف تم پہ فرض قرار نہیں دی گئی، تم سے پہلی اقوام پہ بھی فرض قرار دی گئی ہے۔ یہ بات سن کر انسان کو حوصلہ ملتا ہے، تسلی ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں سے روزوں کی فرضیت کے ذریعے مسلمانوں کی، مومنوں کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ روزے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ تو اللہ نے
جیسے یہ عبادت پہلی اقوام کو دی، یہودیوں عیسائیوں کو دی، ایسے ہی اللہ نے مسلمانوں کو بھی دی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسلمان وہ عظیم لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو روزوں جیسی عظیم عبادت سے محروم نہیں رکھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ان الفاظ سے پتہ چلا روزوں کی فرضیت کی علت کا۔ تو علت کیا ہے کہ روزہ رکھنے والے کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اس سے ایک تو تقوی کی اہمیت کا پتہ چلا کہ تقوی اتنی عظیم چیز ہے جس کی خاطر اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، تاکہ مومنوں میں کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے تقوی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس کا بار بار حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تمہیں بھی وصیت کی ہے، تمہیں بھی تاکید کر رہے ہیں، اور پہلی اقوام کو بھی تاکید کی تھی، وصیت کی تھی، کیا کہ اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہاں سے پتہ چلا کہ وہ علت، وہ شرعی حکمت جس کے لیے روزے فرض قرار دیے گئے وہ تقوی ہے۔ علماء کرام دیگر فوائد بھی بیان کرتے ہیں کس چیز کے؟ روزوں کے، لیکن وہ فوائد، وہ حکمتیں علماء کرام نے سمجھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس حکمت کا تذکرہ کیا ہے وہ تقوی ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے تقوی کی وجہ سے روزے فرض قرار دیے ہیں، تو یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ روزوں سے تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ روزوں سے تقوی ایسے پیدا ہوگا کہ روزے کے دوران صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک ایک مسلمان ان حلال چیزوں سے بھی دور رہتا ہے جو پورا سال اس کے لیے حلال رہتی ہیں، لیکن فجر کے طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک وہ روزے کی وجہ سے ان چیزوں سے دور رہتا ہے۔ کھانا نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، پیاس لگی ہوگی پھر بھی پانی کے قریب نہیں جائے گا، بھوک لگی ہوگی پھر بھی کھانے کے قریب نہیں جائے گا، اور کئی دفعہ اس کا دل چاہے گا کہ اپنی بیگم سے میاں بیوی والا تعلق قائم کروں، لیکن نہیں قائم کرے گا۔ تو یہاں سے عادت پڑ رہی ہے ان چیزوں سے دور رہنے کی جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم کس نے دیا ہو؟ اللہ رب العزت نے۔ تو جب انسان مسلسل 30 دن فجر سے لے کے مغرب تک ان چیزوں سے دور رہے گا جو روزے کی حالت میں ممنوع ہیں، تو یہاں سے اسے ٹریننگ ملے گی، یہاں سے وہ پریکٹس لے گا کہ مجھے ان چیزوں سے بدرجہ اولا دور رہنا چاہیے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ جب میں حلال کھانے سے دور رہ رہا ہوں روزے کی وجہ سے، حلال پانی سے دور رہ رہا ہوں روزے کی وجہ سے، بیوی میرے لیے حلال ہے اس سے میں دور ہو رہا ہوں روزے کی وجہ سے، تو مجھے غیر عورتوں سے جو ہمیشہ کے لیے میرے اوپر حرام ہے بدرجہ اولا دور رہنا چاہیے۔ تو مجھے شراب سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے بدرجہ اولا دور رہنا چاہیے۔ تو مجھے خنزیر کے گوشت سے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے بدرجہ اولا دور رہنا چاہیے۔ مجھے سود سے، چوری کے مال سے، ڈاکے کے مال سے، اور جادو سے، اور پاک دامن مومن عورتوں پہ تہمت لگانے سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ امور ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ تو اس انداز سے روزے دار میں کیا پیدا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا۔ اور یہیں سے یہ تنبیہ کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ جب آپ کے روزے کی وجہ سے آپ میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا، روزہ رکھنے کے باوجود آپ گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو پھر ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کہا تھا کہ الصیام جنہ، کہ روزے ڈھال ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے
فوجی کو، سپاہی کو، مجاہد کو ڈھال بچاتی ہے کس سے؟ دشمن کے حملے سے، دشمن کے وار سے۔ ایسے ہی روزہ صاحب روزہ کو بچاتا ہے گناہوں سے، جہنم کی آگ سے، حرام امور سے۔ اور اگر روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے کے باوجود حرام امور کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اسے روزہ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹی بات سے اجتناب نہیں کرتا، جھوٹی گواہی سے اجتناب نہیں کرتا، جھوٹی باتوں پہ عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس لیے روزے داروں کو چاہیے کہ دوران روزہ ہر طرح کے گناہوں سے دور رہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَلَا يَجْهَلْ، کہ روزے کے دوران روزہ رکھنے والا شور شرابے سے دور رہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، بیگم سے ہم بستری کرنے سے دور رہے۔ تو یہ روزے کے آداب ہیں۔ اس انداز سے روزے کے ذریعے انسان میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی، حرام امور سے دور رہنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 184 میں ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ ایام جمع ہے کس کی؟ یوم کی، اور معدودات صفت ہے ایام کی، کہ یہ دن کیسے ہیں؟ معدودات، گنے ہوئے۔ معدودات جمع ہے معدودتن کی، اور معدودۃ المؤنث ہے کس کا؟ معدودن کا۔ اور معدودن کیا ہے؟ اسم مفعول عدہ سے شمار کرنا، تو معدودات گنے ہوئے، شمار کیے ہوئے۔ تو ایام معدودات یعنی کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے وہ گنے ہوئے چند دن ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ پورے سال کے روزے فرض نہیں ہیں، کئی مہینوں کے روزے فرض نہیں ہیں، بلکہ گنے ہوئے چند دنوں کے روزے فرض ہیں۔ اور ایامن منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے کس کا؟ الصیام کا، کہ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ اور گنتی کے چند دن کون سے ہیں؟ ان کا تذکرہ اللہ تعالی نے آیت نمبر 185 میں کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی کہ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تم لوگوں نے روزے رکھنے ہیں، جس مہینے کے روزے تم پہ فرض قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پس جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو، پس دیگر ایام سے تعداد کو پورا کرے۔ فمن کان منکم مریضا، من اس کا معنی کیا ہے؟ جو، کان ہو، منکم تم میں سے، منکم اصل میں دو لفظ ہیں، من اور کم۔ من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے۔ تو جو تم میں سے ہو، کیا ہو؟ مریضن، بیمار، او علی سفر، یا وہ سفر پہ ہو، سفر کی حالت میں ہو۔ فعدتن، یہ جواب ہے کس کا؟ من کا، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پہ ہو وہ کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دیگر ایام سے تعداد کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ عدتن، اس کو آپ مبتدا بنا لیں تو اس کی خبر کیا ہے؟ مقدر ہے، یعنی کہ علیہ، کہ اس پہ لازم ہے، اس پہ فرض ہے کہ دیگر ایام سے تعداد کو کیا کرے؟ گنتی کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ ایام جمع ہے
اخر اس کی صفت ہے۔ اس جملے کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 183 میں کہا تھا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور وہاں پہ اللہ نے مخاطب کن کو کیا تھا؟ ایمان والوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا بیمار ہو یا سفر کی حالت پہ ہو، اس پہ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس جملے میں آ کے اللہ نے رخصت دی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو بیمار ہے یا سفر کی حالت پہ ہے اس پہ روزہ فوری طور پہ فرض نہیں ہے، وہ بعد میں قضا دے سکتا ہے، وہ بعد میں روزے رکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہ رخصت ہر مریض کے لیے ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مریض آپ ان کو 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ مریض، وہ بیمار شخص جس کی بیماری معمولی نوعیت کی ہے، اس بیماری میں روزہ رکھا جائے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور اس بیماری میں روزہ ترک کیا جائے تو ترک کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سر درد، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس وجہ سے اگر آپ روزہ ترک کریں گے تو ترک کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور روزہ رکھنے سے سر درد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو ایسی بیماری میں روزہ ترک کرنے کی رخصت نہیں ہے، ایسی بیماری کی حالت میں روزہ رکھا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے بیمار کو بیماری کی حالت میں روزہ کیوں معاف کیا ہے؟ کیونکہ اسے مشقت کا سامنا ہے، اور روزہ ترک کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن جب بیماری ایسی ہے جس بیماری میں روزہ ترک کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور اس بیماری میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، تو اس حالت میں روزہ رکھنا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ مریض لوگوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ اگر وہ بیماری کی حالت میں روزہ رکھیں گے تو انہیں شدید مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، بیماری میں اضافہ ہوگا، یا کم از کم صحت یاب ہونے میں تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ تو ایسی بیماری کی حالت میں بہتر یہ ہے کہ روزہ ترک کیا جائے اور بعد میں قضا دے دی جائے۔ بیماروں کی تیسری قسم یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں گے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسا نقصان جو ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسی بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہوگا اور روزہ ترک کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پہ فرض ہے یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، اس کی یعنی کہ روزہ رکھنے کی، اور ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی کہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن، فدیہ فرض ہے، طعام مسکین، وہ فدیہ کیا ہوگا؟ ایک مسکین کا کھانا۔ یہ تھا اس جملے کا آسان ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ علی الذین، یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ چیز فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ فدیہ دینا۔ فدیہ دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں پہ فرض ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایسے ہی یہاں پہ کہ وَعَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پہ فرض ہے یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کیا فرض ہے؟ فدیہ ادا کرنا۔ تو علی فردیت کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور الذین اسم موصول ہے، جمع کے لیے ہے، پہلے گفتگو اس کے اوپر ہو چکی ہے۔ یطیقونہ، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے یطیقون، دوسرا ہو۔ یطیقون کا معنی کیا ہے؟ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ یطیقون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ یطیقو۔
یطیقونہ، اس کی، کس کی؟ روزہ رکھنے کی. فدیۃ، فدیہ ہے. تو فدیہ کیا ہوگا؟ ساتھ ہی وضاحت آ گئی، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. طعام مسکین یہ بدل ہے کس سے؟ فدیہ سے. تو ایسے لوگوں کے ذمہ فدیہ ہے، اور فدیہ کیا؟ ایک مسکین کا کھانا. اب ہم آتے ہیں اس جملے کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت اس جملے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ان کے ذمہ فدیہ ہے. ایک شخص رمضان کا روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، یعنی کہ انتہائی بوڑھا نہیں ہے اور بچہ بھی نہیں ہے، بالغ ہے، روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے، پھر بھی نہیں رکھتا، تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ فدیہ. وہ فدیہ ادا کر دے تو پھر اس سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا. یہ ہے اس جملے کا معنی اور مفہوم. اگرچہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، کینسل ہو چکا ہے، لیکن کینسل ہونے کے باوجود یہ جملہ موجود ہے. اور موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جب یہ جملہ کینسل ہو چکا، منسوخ ہو چکا، تو پھر بھی یہ قرآن کریم میں موجود کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کے جملے اور وہ آیتیں جن کو اللہ رب العزت نے منسوخ قرار دیا، ان میں سے کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت اب بھی کی جاتی ہے، اور کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہو چکی اور حکم بھی منسوخ ہو چکا، اور کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہو چکی لیکن حکم اب بھی باقی ہے. تو یہ وہ جملہ ہے جس کا حکم کینسل ہو چکا، یعنی کہ اب جو بھی روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے اس پہ واجب ہے روزہ رکھے، فدیہ دے گا تو کام نہیں چلے گا. تو پھر یہ جملہ کیوں موجود ہے؟ اب یہ سوال پھر بھی میں نے اقسام تو بتا دی آپ کو کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ، اور کئی ایسی ہیں جن کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم موجود ہے، اور کئی ایسی ہیں جن کا حکم منسوخ ہے لیکن تلاوت موجود ہے. اور یہ کس چیز کی مثال ہے ہمارے سامنے کہ تلاوت موجود ہے، حکم منسوخ ہو چکا ہے. تو یہ کیوں موجود ہے؟ موجود ہونے کا فائدہ، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی کئی ایک حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ بعد والے لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام کیا ہے، کتنی بڑی رحمت کی ہے. یہ کب ہوگا؟ جب پہلا حکم مشکل ہو اور بعد کا حکم کیا ہو؟ آسان ہو. تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مشکل حکم کو کینسل کر کے آسانی میں تبدیل کر دیا، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے. اور بسا اوقات کیا ہوگا کہ وہ حکم جس کو کینسل کیا گیا وہ آسان ہے، اور جو بعد میں آیا وہ کیا ہے؟ وہ مشکل ہے. تو پھر پتہ چلے گا کہ شریعت میں کیا ہے؟ تدریج ہے. شریعت میں کیا ہے؟ تدریج. شریعت کے احکام فوری طور پہ اس انداز میں نازل نہیں ہوئے جس انداز میں آج ہمارے سامنے ہیں. شریعت کے کئی احکام ایسے ہیں جہاں پہلے نرمی کی گئی، بعد میں سختی کی گئی. تو یہ جملہ موجود ہے، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرنے کا اجر و ثواب آپ کو مل رہا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں گے اس بات پہ کہ جو اللہ نے پہلے حکم نازل کیا تھا وہ اس زمانے میں بالکل ٹھیک تھا. تو یہ ایمان لانے کا کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ایمان لانے کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا. اور تیسرے نمبر پہ وہ جو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت میں کئی امور میں تدریج ہے. پہلے ہلکا حکم دیا گیا، بعد میں سخت حکم دیا گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ذمے جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیہ. اور وہ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. یہ جملہ کینسل ہوا. کس آیت سے کینسل ہوا؟ اس آیت سے جو بعد میں آ رہی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 185. آیت نمبر 185 میں اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.
کہ جو اس مہینے میں موجود ہو، جن کے حالت سفر میں نہ ہو، تو اس پہ واجب ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، یعنی کہ فدیے کا اختیار اب نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ جملہ منسوخ ہو چکا ہے، اس کے منسوخ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ بخاری شریف کی روایت، جناب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے مسلمانوں کو اختیار تھا کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ روزہ رکھ لے یا روزہ ترک کر دے اور فدیہ دے دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو منسوخ کیا اس ایت سے جو ان الفاظ میں ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ کس کا قول ہے؟ سلمہ بن اکوع کا، اور یہی قول جناب عبداللہ بن عمر کا ہے، اور وہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو اب کیا طے ہوا کہ یہ جملہ منسوخ ہو چکا، اور اسے منسوخ کرنے والا جملہ ایت نمبر 165 میں ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور یہ فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ سلمہ بن اکوع اور عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ کرام۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے، یہاں پہ ایک اعتراض ہے، یہاں پہ ایک شبہ ہے۔ وہ کیا کہ امام بخاری جناب عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کے، اور انہیں روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں عبداللہ ابن عباس کا ایک قول اور بھی ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اس قول کو امام ابن الجارود اپنی حدیث کی کتاب المنتقی میں روایت کرتے ہیں، اور وہ قول بھی عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے، یعنی کہ اس کی سند درست ہے، اس کی سند ضعیف نہیں ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا شخص اور وہ بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں، انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ وہ استطاعت رکھنے کے باوجود روزہ ترک کر دیں اور فدیہ دے دیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کو کینسل کر دیا گیا، اور اللہ تعالی نے کہا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لیکن یہ حکم برقرار رہا اس بوڑھے مرد کے لیے، اس بوڑھی عورت کے لیے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ ان کے لیے حکم اب بھی باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہی حکم اس عورت کا ہے جو حمل کی حالت میں ہو، اور یہی حکم اس عورت کا ہے جو دودھ پلا رہی ہو، یعنی کہ وہ دونوں بھی روزہ ترک کر سکتی ہیں حمل کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے، اور وہ بھی کیا کریں گی؟ فدیہ دیں گی۔ تو بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس کا قول یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور یہ روایت جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے پتہ چلا کہ منسوخ ہے، اور بخاری شریف کی روایت میں عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس کا قول آیا ہے کہ منسوخ نہیں ہے، اور المنتقی ابن الجارود وہاں پہ عبداللہ بن عباس کا قول آیا ہے کہ یہ منسوخ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس بھی سلمہ بن اکوع کے ساتھ ہیں، وہ بھی عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہیں، لیکن جو بخاری شریف میں ان کا قول آیا اس کا کیا کریں گے؟ تو اس موضوع پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے عصر حاضر کے عظیم محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل میں۔ وہاں پہ یہ سارے اقوال، یہ ساری روایات وہ ذکر کرتے ہیں، اور پھر ایک نتیجہ بتاتے ہیں۔ نتیجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ البانی، کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایت میں اختیار دیا گیا تھا ان کو جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں
کہ وہ روزہ رکھ لیں یا روزہ ترک کر دیں اور فدیہ دے دیں. اور پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. لیکن عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اب بھی موجود ہے کس کے لیے؟ اس بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے. لیکن یہ جو حکم موجود ہے اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث کے ذریعے ثابت ہے، قرآن کے ذریعے نہیں. کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے ثابت ہے، اور اس کو کینسل نہیں کیا گیا، اس کو منسوخ نہیں کیا گیا. یہ حکم آج بھی موجود ہے، جیسے حمل والی عورت کے لیے موجود ہے، جیسے دودھ پلانے والی عورت کے لیے موجود ہے. تو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس کے دونوں اقوال میں تضاد نہیں ہے، تعارض نہیں ہے، تناقض نہیں ہے. جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، وہاں پہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ ان کے بارے میں جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہوں، پھر بھی روزہ نہ رکھنا چاہتے ہوں، تو ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ فدیہ دے دیں. اور پھر اس کو منسوخ کیا گیا کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے نہیں، قرآن کے ذریعے. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے. کس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں جو اتنا بوڑھا ہے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اتنی بوڑھی عورت ہے کہ روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتی، وہ اب بھی فدیہ دیں گے. لیکن یہ حکم کہاں سے پتہ چلا ان کے لیے؟ حدیث کے ذریعے. اور وہ حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوا، وہ کینسل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور ان لوگوں پہ فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں. کس کی؟ روزہ رکھنے کی. کیا فرض ہے؟ فدیہ ادا کرنا. فدیہ کتنا؟ ایک مسکین کا کھانا. ایک مسکین کا کھانا، چاہے اسے گھر میں بلایا جائے اور کھانا کھلا دیا جائے، اور اگر چاہیں تو کھانے کا جو راشن ہے وہ مسکین کے حوالے کر دیں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری میں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں 1 سال یا 2 سال روزے نہیں رکھے. وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، روٹی پیش کرتے تھے اور گوشت پیش کرتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. پس جو خوشی سے خیر کا کام کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. من، اس کا معنی کیا ہے؟ جو. تطوع خوشی سے کرے، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. خیرن خیر کا کام، نیکی کا کام، بلائی کا کام. فہوا تو یہ کیا؟ یہ خوشی سے خیر کا کام کرنا خیرن بہتر ہے. لہو اس کے لیے. کس کے لیے؟ جو یہ کام کرے گا. اس جملے کی تفسیر کیا ہے؟ اس جملے کی تفسیر یہ ہے کہ جو شخص روزہ نہ رکھے تو ایک دن کے بدلے میں فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا. لیکن اگر وہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 3 کو کھانا کھلا دے، 4 کو کھانا کھلا دے تو یہ خیر کا کام ہے، خوشی سے وہ کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کی طرف سے اسے مزید اجر و ثواب ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. وَأَن تَصُومُوا، ان کیا ہے؟ مصدریہ. اس کے بعد کیا ہے؟ تصوموا. یہ اصل میں کیا تھا؟ تصومون، فعل مضارع جمع کے لیے. واحد کیا ہے؟ تصوموا. تصوموا تو روزہ رکھتا ہے، تصومون تم روزہ رکھتے ہو. لیکن جب ان آیا تو اس نے ایک تبدیلی یہ کی کہ نون کو گرا دیا، اور دوسری تبدیلی یہ کی کہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیا. اب آپ معنی یہ کریں گے وَأَن تَصُومُوا، اور تمہاری طرف سے روزہ رکھنا، تمہاری طرف سے روزہ رکھنا خیرٌ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. کس سے زیادہ بہتر ہے؟ روزہ چھوڑنے کے مقابلے میں اور فدیہ دینے کے مقابلے میں.
یعنی کہ تمہیں دو آپشن دیے گئے تھے، ایک یہ کہ آپ روزہ رکھیں، دوسرا یہ کہ روزہ ترک کر دیں اور فدیہ دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ آیت کے آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ روزہ رکھنا فدیہ ادا کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو وَأَن تَصُومُوا، اور تمہارا روزے رکھنا خیرٌ زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے۔ لکم دو لفظ ہیں، لام اور کاف، کم۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں بھی جب فدیہ دینے کا آپشن موجود تھا، کس کے حق میں؟ روزہ رکھنے کی استطاعت رکھنے والے کے حق میں، تو اس زمانے میں بھی روزہ رکھنا کیا تھا؟ بہتر تھا، خیر زیادہ اسی میں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو پھر اس بات کو سمجھو اور روزہ رکھو۔ ان کا معنی کیا؟ اگر، کنتم تم ہو، تعلمون علم رکھتے، تعلمون فی المضارع ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تعلمو، تو علم رکھتا ہے، تعلمون تم سب علم رکھتے ہو۔ تو یہ تھی اس آیت کی تفسیر۔ یہاں پہ ہلکی سی وضاحت کر دوں حمل والی عورت کے تعلق سے اور دودھ پلانے والی عورت کے تعلق سے۔ ان کے بارے میں علماء کرام میں کافی اختلاف ہے۔ علماء کرام کی ایک رائے یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، یہ دونوں جب یہ سمجھیں کہ روزہ رکھنے میں نقصان ہے، کس کا؟ حمل کا، یا دودھ پینے والے بچے کا، یا ہمیں روزہ رکھنے کی شکل میں شدید ترین مشقت کا سامنا ہے، تو یہ دونوں روزہ ترک کر سکتی ہیں، لیکن یہ مریض کے حکم میں ہوں گی اور بعد میں روزے کی قضا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پہ؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ مریض اگر مرض کی وجہ سے روزہ ترک کرتا ہے تو بعد میں قضا دے گا۔ تو حمل والی عورت اگر حمل کی وجہ سے روزہ ترک کرتی ہے، دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ ترک کرتی ہے، تو بعد میں کیا دے گی؟ قضا دے گی۔ یہ پہلی رائے ہے علماء کرام کی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت، یہ دونوں اگر روزہ ترک کرتی ہیں تو بعد میں قضا بھی دیں گی اور فدیہ بھی ادا کریں گی۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ ان کے ذمے نہ قضا ہے اور نہ فدیہ ہے۔ اور چوتھی رائے یہ ہے کہ ان کے ذمے کیا ہے؟ فدیہ۔ یہ رائے عبداللہ ابن عباس کی ہے اور یہ رائے عبداللہ ابن عمر کی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ عبداللہ ابن عباس کا قول میں پیش کر چکا ہوں، جسے امام ابن الجارود اپنی کتاب المنتقی میں لے کر آئے ہیں۔ ان کا ایک اور قول بھی ہے جسے امام دارقطنی روایت کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا تھا کہ تو حمل کی حالت میں ہے تو تیرا حکم وہی ہے جو حکم اس آدمی کا ہے جو بڑی عمر کا ہے اور روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔ تو بھی روزہ ترک کر دے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ اور جناب عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی امام دارقطنی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اس بیٹی سے کہا تھا جو حمل کی حالت میں تھی کہ تو روزہ ترک کر دے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ تو یہ قول ہے عبداللہ بن عباس کا، یہ قول ہے عبداللہ بن عمر کا، اور عبداللہ ابن عباس نے یہ قول بیان کیا ہے تفسیر ذکر کرتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کی کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے اس قول کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان دونوں کے اس قول کو مرفوع کے حکم میں رکھا جائے گا۔ کس کے حکم میں رکھا جائے گا؟ مرفوع کے حکم میں۔ اور اسی قول کو اختیار کیا ہے شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق یہی قول راجح قرار پاتا ہے کہ حمل کی وجہ سے جو روزے ترک کیے جائیں گے، بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے جو روزے ترک کیے جائیں گے، ان کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہی کافی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ان علماء کرام کے قول پہ مطمئن ہے
جو کہتے ہیں کہ فدیے کی بجائے قضا دی جائے گی تو وہ قضا دے، تو وہ قول بھی اتنا ہلکا نہیں ہے۔ میں نے وہ قول بتا دیا ہے جس کے اوپر میں مطمئن ہوں، جس کے اوپر شیخ البانی رحمہ اللہ مطمئن ہے، جس کے اوپر جناب عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے، جس کے اوپر عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، اور میں اس قول کو کافی مضبوط اور کافی عمدہ اور کافی یعنی کہ قوی سمجھتا ہوں۔ تو امید ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر رمضان کے روزے خیر و سلامتی سے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس حالت تک پہنچنے سے بچائے کہ ہم روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم عبادت پوری زندگی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔